السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ما یکرہ بہ الاستنجاء، وہ چیزیں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اس بحث کو ہم آج کے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس ذیل میں جو عبارت آئی ہے اس کے تحت ہم ان 6 چیزوں کو پڑھیں گے کہ ہڈی سے استنجا کی کراہت اور اس کی وجہ، ہڈی سے جو استنجا کرنا مکروہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اور جانوروں کے کھانے کی چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ کیوں ہے۔ نمبر 3 پر ہم پڑھیں گے ٹھیکرے، کوئلے، کانچ اور چونے سے کراہت کا سبب، اور نمبر 4 پر ہم پڑھیں گے قابل قدر چیزیں، چاہے وہ قیمتی ہوں یا تعظیم کی چیزیں ہوں، تو اس سے استنجا کی کراہت اور اس کا سبب۔ اسی طریقے سے داہنے ہاتھ سے استنجا کب مکروہ ہے اور کیوں مکروہ ہے۔ اور نمبر 6 پہ پڑھنے لکھنے کی چیز، کاغذ، چاک پیس وغیرہ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کیوں مکروہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کون سی چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور کیوں مکروہ ہے، اس کی علت اور سبب کو بھی ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ سب سے پہلے ہم اجمالی طور پر دیکھتے جائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، پہلے اس کا ذکر کر دیتے ہیں جس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ آدمی، جانور وغیرہ کی کھانے کی چیزیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں آدمی کی ہوں یا جانور کی ہوں، گھاس پھوس وغیرہ، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2 پر قیمتی چیزیں۔ قیمتی چیزیں کا مطلب یہ نہیں کہ 1,00,000 2,00,000 کی چیزیں، تھوڑی بھی قیمت ہو اس کی، 5 روپے 10 روپے 2 روپے، تو یہ بھی قیمتی چیزوں میں آئے گی، تھوڑی ہو یا بہت، جیسے کپڑا ہے، عرق ہے، جوس ہے وغیرہ، ان سب چیزوں سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 پہ آدمی کے اجزاء، آدمی کے جو پارٹ ہیں، بال ہے، ہڈی ہے، گوشت وغیرہ، اس لیے کہ آدمی کے تمام چیزیں قابل قدر اور محترم ہیں۔ نمبر 4 محترم چیزیں جیسے بتائی گئی، مسجد کی چٹائی ہے، کوڑا اور جھاڑو وغیرہ، مسجد سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ردی بھی ہو جائے تو اس سے استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ درختوں کے پتے، کاغذ، خواہ لکھا ہو یا سادہ ہو، ان سب چیزوں سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ درخت کے پتے انسان کھاتا ہے، کاغذ یہ پڑھنے لکھنے کی چیز ہے۔ نمبر 6 دوسرے کے مال سے، اس کی اجازت کے بغیر، مال دوسرے کا ہے، اسے اجازت نہیں لیا اور استنجا کر لیا تو استنجا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، خواہ وہ پانی ہو یا کوئی دوسری چیز ہو۔ اسی طریقے سے روئی اور تمام ایسی چیزیں جس سے انسان یا جانور نفع اٹھائیں، جو بھی چاہے جانور کے فائدے کی چیز ہو یا انسان کے فائدے کی چیز ہو۔ اسی طریقے سے ہر تکلیف دہ چیز، یعنی استنجا کرنے میں کچھ نقصان ہو جائے، چھل جائے، خراش آ جائے، تو ایسی چیز سے بھی استنجا نہیں کیا جائے گا، جیسے کنکر ہے، شیشہ ہے، پکی اینٹ وغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیز جس سے صفائی کے بجائے مزید آلودگی ہو جائے، صاف کرنے گئے تھے اور ناپاکی پھیل گئی، جیسے کوئلہ، گوبر، لید وغیرہ، تو یہ اتنی چیزیں ہیں جس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی کو تفہیم الفقہ میں اس طریقے سے بیان کیا ہے، انہوں نے 4 چیزوں میں اسے تقسیم کیا ہے کہ ایسی چیز سے استنجا نہ کرے جو قابل احترام ہو۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے بتایا کھانے پینے کی چیزیں، کاغذ وغیرہ، کیونکہ کاغذ علم کا آلہ اور ذریعہ ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ البتہ ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے استنجا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ استنجائی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر کسی بھی قیمتی چیز سے استنجا نہ کرے، جیسے کپڑا،
وغیرہ، لہذا کوئی کپڑا ایسا ہو جو پہننے کے قابل نہ رہا ہو تو اس سے استنجا کرنا جائز ہے، جیسے کہ پہلے بیان کر دیا گیا ردی اور چندی کپڑوں سے۔ نمبر 3، کسی تکلیف دہ چیز سے استنجا نہ کرے، جیسے کنکر، شیشہ، پکی اینٹ اور ہڈی وغیرہ، کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے، اور ہڈی سے استنجا کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے جو آگے آ رہے ہیں۔ کسی بھی ایسی چیز سے استنجا نہ کرے جو صفائی کی بجائے مزید آلودگی اور تلویث کا سبب بن جائے، جیسے کوئلہ، گوبر، لید وغیرہ۔ تو یہ تو مجموعی طور پر جن جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے اسے بیان کر دیا گیا۔ اب ہم کتاب کے ترتیب پر اس کو سمجھتے چلتے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ، اور اس کی وجہ بھی جانتے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری عبارت میں آنے والی ہے وہ تھی ہڈی، کہ ہڈی سے استنجا مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے۔ حدیث فقال الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن، تحفۃ الاحوذی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جن کی خوراک ہے۔ اصل میں مسئلہ ایسا ہوا کہ لیلۃ الجن، سورہ جن آپ نے سنا ہے کہ لیلۃ الجن کی رات جب جنوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو جناتوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہدیہ طلب کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تحفے میں ہڈی اور لید عطا کی، ہڈی ان کے لیے اور لید ان کے جانوروں کے لیے۔ تو ہڈی جنوں کے حق میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ کھایا نہ گیا ہو، یعنی جو ہڈی ہمیں دکھتی کہ ہم نے کھا کے پھینک دیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جنوں کے حق میں اس کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لید وغیرہ، تو یہ لید یہ گھاس اور چارے کی طرح ہو جاتی ہے ان کے جانوروں کے لیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہڈی وغیرہ سے استنجا نہ کرے۔ اسی کو ہماری کتاب میں بتا وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ، کہ ہڈی سے استنجا کرنا مکروہ ہے، یہ ہڈی۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز ہم جاننے والے تھے جن سے استنجا مکروہ ہے، کہ آدمی اور جانوروں کے کھانے کی چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تو کیوں مکروہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر اسراف ہے کہ کھانا یہ قیمتی چیزیں انسان کے بھوک مٹانے کے لیے، اور اسے جب انسان استنجا کر لے گا تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی، تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اہانت، کھانے پینے کی چیز کی توہین ہے، اس کے اندر اتلاف مال اور ایک قیمتی چیز کو ضائع کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے بھی منع کیا ہے، اہانت سے بھی منع کیا ہے، اور مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی اور جانوروں کو جو چارہ ہے، کھانا ہے، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی کو ہماری کتاب میں کہا گیا کہ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، کہ آدمی کے کھانے کی چیزوں سے یا جانوروں کے کھانے کی چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے انسان کی ہو چاہے آدمی کی ہو، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب ہم نمبر 3 پر جو ہے کہ ٹھیکرا کہتے ہیں، جو مٹی کے برتن وغیرہ بنایا جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے ٹھیکرا کہتے ہیں۔ ہم مثال کے ذریعے سے بتائیں، کوئلے، کانچ اور چونے سے کراہت کا سبب، کہ ان چیزوں سے استنجا کرنا کیوں مکروہ ہے۔ اسی کو کہا وَآجُرٍ وَخَزَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ، یہ پکی اینٹ، اسی طریقے سے خزف ٹھیکرا، وفحمن کوئلہ، زجاج شیشہ، جس اور چونا، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں کہ خزف اور فحم جو ہے، یعنی ٹھیکرا اور جو پکی اینٹ ہے، یہ تلویث کا سبب ہے، یعنی صفائی صحیح سے نہ ہونے اور ہاتھ وغیرہ کے ملوث ہونے کی وجہ کر اس سے منع ہے، اور اسی طریقے سے اذیت پہنچنے کا بھی اندازہ ہے۔ زجاج شیشہ، جس جو چونا وغیرہ ہے،
یہ محل نجاست کے زخمی ہونے کی وجہ سے، یعنی جو ناپاک استنجا سے ہم لوگ کا ذہن جاتا ہے پیشاب کی طرف عام طور پر، حالانکہ پیشاب یہ استنجا نہیں ہے. استنجا کہتے ہیں یہ ناپاکی کو دور کرنا. تو اصل استنجا جو ہے وہ پاخانہ کے بعد جو صفائی ہے وہ اصل استنجا ہے. تو آپ سوچیں گے کہ بھائی پکی اینٹ تو صرف کیا ہے ذکر وغیرہ کے سرے پہ رکھ لیا، مرد حضرات اپنے شرمگاہ کے سرے پہ رکھ لے تو وہ اس کو جذب کر لیتی ہے. تو یہ استنجا اصل نہیں ہے. اصل استنجا تو ہے کہ قضائے حاجت یعنی پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد پاخانہ کی جگہ کو صاف کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر پکی اینٹ سے آپ اسے صاف کرنے جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. نمبر 4 پر قابل قدر چیزوں سے استنجا کی کراہت اور اس کا سبب. جو چیزیں تعظیم یعنی یا تو پیسے کے اعتبار سے قیمتی ہیں یا محترم ہیں، عقیدے کے اعتبار سے قیمتی ہیں، یا دوسری کسی چیز کے اعتبار سے، جیسے مسجد وغیرہ کی چٹائی ہے، زمزم کا پانی ہے، کاغذ قلم وغیرہ ہے، یا قیمتی چیز جیسے کپڑا وغیرہ ہے، تو ان سب چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے. اور اس کا سبب اسی کو کہا اپنے کتاب کی عبارت میں وشیء محترم کخرقۃ دیباج وقطن، اور قابل قدر چیزیں جیسے کہ ریشم کا ٹکڑا کپڑا، وقطن اور روئی وغیرہ، کاٹن وغیرہ کا کپڑا. اس لیے کہ یہ چیز کیا ہے، ایک تو قیمتی ہے اور مال کو ضائع کرنا ہے. اور بڑی اچھی بات امداد الفتاح میں لکھی ہے کہ ایسے قیمتی چیزوں سے اور قابل قدر چیزوں سے استنجا کرنے سے فقر یعنی انسان فقیر ہو جاتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ نعمت کی شکر گزاری کا حکم آیا ہے. ناشکری سے اللہ تبارک تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو قیمتی چیزیں اس سے استنجا کرنا یہ ظاہر سی بات ہے نعمت کو چھین لیتا ہے. بسا اوقات دکھایا جاتا ہے کہ امیروں کے ٹوائلٹ میں نوٹ کا کیا ہے ٹوائلٹ پیپر بنا کے رکھا گیا ہے. یہ سب مکروہ چیزیں ہیں. دیکھیے آجرین اینٹ، پکی اینٹ سے اگر ہم کیا کریں گے استنجا کرنے کے لیے جائیں گے تو زخمی ہونے کا اندیشہ ہے اور مزید نجاست. یہ کیا ہے، یہ مٹی کے برتن ہیں، یہی جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو خزف یعنی ٹھیکرے کہا جاتا ہے. فحمین کوئلہ، زجاج شیشہ، اسی طریقے سے جس یہ چونا ہے جس سے مکان وغیرہ پہلے زمانے میں سیمنٹ وغیرہ کے جگہ پر استعمال ہوتا تھا. اسی طریقے سے شے محترم زمزم کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی، اور مسجد کی چٹائی وغیرہ، اور یہ ریشم کا کپڑا وغیرہ، اور یہ روئی وغیرہ. تو ان سب چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے. اب نمبر 5 پر ہم آتے ہیں. داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. کب مکروہ ہے اور کیوں مکروہ ہے؟ اسی کو ہماری کتاب کی عبارت میں کہا گیا وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور داہنے ہاتھ سے استنجا مکروہ ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے. سبب اس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی پیشاب کرے تو وہ اپنی شرمگاہ کو، اپنے ذکر کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا یستنجی بیمینہ، اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، ناپاکی کو صاف کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور برتن میں سانس نہ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی وجہ ہے. اب جتنی چیزیں بھی بتائی گئی مکروہ چیزیں، اگر ان چیزوں سے استنجا کرے گا تو استنجا جائز تو ہو جائے گا، صفائی تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ. کیوں کہ عین نجاست جو عین ناپاکی ہے اس کے ازالے سے، یعنی اس کو اگر صاف کر دیا گیا تو اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ فعل کیا ہے، مکروہ ہے. اب ہماری یہ عبارت الا من عذرین، تو اس کو دیکھیے، دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے الا من عذرین، لیکن کوئی عذر ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے. جیسے کہ بھائی استنجا کرنے والے کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، پلاسٹر وغیرہ کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ دائنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ بائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتا ہے. تو جن جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ تھا اس کا بیان
ہو گیا، اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں آداب استنجا، قضاء حاجت کے آداب کو بیان کیا جائے گا۔ یہ تو بیان ہوا کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور ایک بحث آئے گی کہ دوران استنجا کیا کیا چیز مکروہ ہے، اسے ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اخیر میں ہم اپنی کتاب کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ ما یکرہ بہ الاستنجا، وہ چیزیں جس کے ذریعے سے استنجا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، استنجا مکروہ قرار دیا گیا ہے کسی ہڈی سے، وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، چوپائے یا آدمی کے کھانے کی چیز سے، لکھا ہے للاسراف کہ اس میں فضول خرچی ہے، ان چیزوں کے توہین ہے اور مال کو بیجا تلف کرنا ہے۔ وَآجُرٍ، اور پکی اینٹ سے، وَخَزَفٍ، اور ٹھکرے سے، وَفَحْمٍ، اور کوئلے سے، لِعَدْمِ انقائی، کہ اس سے صفائی صحیح سے نہیں ہوتی، وَزُجَاجٍ وَجِسٍ، جسن اور جسن دونوں لغت میں آتا ہے، اور شیشے سے اور گچ سے، لِأَنَّهُ يَضُرُّ الْمَحَلَّ، کیونکہ شیشہ اور گچ سے اگر انسان استنجا کرنے کے لیے جائے گا تو اس سے اس کے استنجا گاہ چھل جائے گی، کٹ جائے گی۔ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ، اور کسی بھی قیمتی اور محترم چیز سے، کیونکہ وہ لتقومی اس کی قیمتی ہونے کی وجہ سے، كَخِرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ، جیسے کہ ریشم کا کپڑا اور روئی یا روئی کا کپڑا، کیونکہ یہ مالیت کو ضائع کرنا ہے۔ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَىٰ، اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، مگر کوئی عذر ہو، دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا ڈولا ہے یا کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا